بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ کہیں آپ کو یا آپ کے بچوں کو بری نظر نہ لگ جائے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ کیا کوئی دھاگا باندھیں گے، یا کوئی کالا ٹیکا لگائیں گے، یا پھر وہی عمل کریں گے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا؟ میرے عزیز دوستو، ایک مومن کا راستہ ہمیشہ سنت کا راستہ ہوتا ہے۔ ہم وہی کریں گے جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ میرے بھائیوں، نظر سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ پر توکل ہے، اللہ پر یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ اگر انسان کا دل اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کی اجازت کے بنا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ تغابن میں فرماتے ہیں، اللہ کی اجازت کے بنا کوئی مصیبت نہیں آتی، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اپنا دل اللہ سے جوڑیے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامات ومن کل عین لامہ۔ میں تمہیں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے ہر شیطان، ہر نقصان پہنچانے والی چیز اور ہر بری نظر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے کوئی دھاگا نہیں باندھا، کوئی ٹوٹکا نہیں کیا، بلکہ دعا کی۔ یہی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف مصیبت آنے کے بعد کی دعا نہیں سکھائی، بلکہ مصیبت آنے سے پہلے بھی حفاظت کا طریقہ بتایا۔ اسی لیے صبح و شام کے مسنون اذکار کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جو مسلمان نیمت روپ سے صبح شام کی دعائیں پڑھتا ہے وہ ہر وقت اپنے رب کی پناہ میں رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر، آپ کے بچے اور آپ کا دل اللہ کی حفاظت میں رہے تو روزانہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی عادت بنائیے۔ ان صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رقیہ کی اور اپنی امت کو بھی ان کی اہمیت بتائی۔ لیکن یاد رکھیے، صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں، دل میں یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ حفاظت دینے والا صرف اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں روز قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نماز کی پابندی ہوتی ہے، صبح شام کے اذکار پڑھے جاتے ہیں، تو یقین رکھیے وہ گھر اللہ کی رحمت سے بھر جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمارے گھروں کو اپنے ذکر سے آباد رکھے اور ہمیں ہر بری نظر، ہر شیطانی فتنے اور ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے جانا نظر سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعائیں سکھائی اور اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کون سی دعا پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی روزمرہ کی زندگی میں کون سے عمل اپنائے تاکہ اللہ کی حفاظت میں رہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنے کی بہت تاکید فرمائی۔ ان اذکار کا مقصد صرف لفظ پڑھنا نہیں، بلکہ ہر دن اپنے دل کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ انہی اذکاروں میں سے ایک مشہور دعا ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ دعا صبح اور شام پڑھنے کی حدیث سنن ابو داؤد میں آئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں صحیح البخاری کی مشہور روایت ہے
کہ جو व्यक्ति شام کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اس لیے کوشش کیجیے ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے۔ ان صورتوں میں اللہ سے ہر طرح کی برائی، حسد اور شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی یہ مت سمجھیے کہ صرف دعا پڑھ لینے سے اب آپ کو کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ دعا اللہ کی عبادت ہے اور نتیجہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو بیماری ہوتی علاج چھوڑ دینا صحیح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ اس لیے دعا بھی، علاج بھی اور توکل بھی یہی سنت کا راستہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی پوری ویڈیو کا نچوڑ یہی ہے کہ نظر سے بچنے کا سب سے مضبوط سہارا اللہ پر توکل ہے۔ صبح شام کے مسنون اذکار اور قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اپنے بچوں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھیے۔ کسی بھی ایسے عمل سے بچیے جس کی دلیل قرآن اور صحیح سنت سے ثابت نہ ہو۔ آئیے آخر میں ہم سب مل کر دعا کریں، اے اللہ ہمیں ہر بری نظر، ہر حسد اور ہر شیطانی وسوسے اور ہر برائی سے اپنی حفاظت میں رکھ۔ ہمیں قرآن سے محبت اور صحیح توکل کی دولت عطا فرما، آمین۔ اگر آپ کو قرآن، صحیح حدیث اور بھروسے مند علماء کی تشریح کی روشنی میں ایسے ہی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے اور سوال ضرور لکھیں، اپنے دوستوں اور پریواروں کے ساتھ شیئر کریں۔ عارف اسلامک ہب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔